اسٹوڈینٹس ڈے 8 میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور اپنا اسلامیات کا آج کا کام شروع کرتے ہیں. ہم نے ڈے 8 میں یہاں سے پڑھنا ہے prayers more likely to be answered very soon by Allah are. یعنی وہ کون سی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے. دعاز by parents for their children, یعنی والدین کی دعا جو ان کے بچوں کے لیے ہوتی ہے. The dua for a person who is not present, یعنی اس آدمی کی دعا جو حاضر نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھائی اسلامی بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی بہت جلدی سنتا ہے. The dua of a traveler, ایک مسافر کی دعا. The dua اور بد دعا اور curse of a person who has been wronged. دعا اور بد دعا دونوں، یعنی کرس اگر کوئی کسی کو بد دعا دے، وہ آدمی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، جس کا ظلم کیا گیا ہو، اس آدمی کی بھی دعا یا بد دعا دونوں اللہ تعالیٰ بہت جلدی سن لیتا ہے. یہ 4 لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے. اللہ also tells us never to forget any good deed done by a person for oneself. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں بھولیں ایسے اچھے کام جو کہ آدمی کسی ایک کے لیے کرتا ہے، کسی بھی آدمی کے لیے کرے اچھے کام. And if one cannot return the good deed, اور اگر کوئی آدمی اس کی جواب میں اچھے کام نہیں کر سکتا، اس کی اچھائی کے جواب میں اس اچھائی سے نہیں دے سکتا، then at least be grateful. تو کم از کم اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. And pray for him, اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. We must always be grateful to Allah for giving us our parents who look after us and pray for their happiness and welfare. ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہمارے والدین دیے جو ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ہمیں ان کی خوشیوں کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. When they are not with us anymore, جب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے، our best gift for them is to offer dua for their مغفرت forgiveness. تو بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یعنی معافی کی دعا کریں. ہمارا اگلا پوائنٹ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پلر آف اسلام. زکوٰۃ جو ہے اسلام کا سب سے بہت زیادہ اہم رکن ہے. دا ورڈ زکوٰۃ مینس پیوریفیکیشن. زکوٰۃ کا مطلب ہے پیوریفیکیشن، یعنی پاکی ہونا، پاک کرنا. It's a charity, it is a charity which is compulsory for all adult and free Muslims who have a minimum amount of wealth. یعنی یہ وہ چیریٹی ہے، وہ صدقہ ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے، آل اڈلٹ تمام بالغوں اور آزاد مسلمان کے اوپر فرض ہے جن کے پاس کچھ رقم موجود ہوتی ہے. منیمم اماؤنٹ آف ویلتھ جو ہے وہ رہتی ہے. دس منیمم اماؤنٹ از کالڈ نصاب. یہ منیمم اماؤنٹ جو کہ زکوٰۃ کے قابل ہوتی ہے اس کو نصاب کہتے ہیں. which is fixed every year according to inflations. یعنی جس طرح کا آپ کا معیشت کا نظام ہوتا ہے، اس ہر سال جو ہے اس کو فکس کیا جاتا ہے، نیا نصاب ہر سال بن جاتا ہے. After Salat, giving of zakat is the most important obligation of Muslims. نماز کے بعد زکوٰۃ مسلمانوں کا سب سے اہم فریضہ ہے. The Quran has ordered the payment of zakat in several places. قرآن نے زکوٰۃ دینے کا بہت ساری جگہوں پر آرڈر کیا ہے، حکم دیا ہے. and has emphasized the importance of zakat along with the offering of the
5 daily prayers. اور زور دیا ہے امپورٹنس آف زکوٰۃ کی اہمیت پر نماز، ہر روز 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ. قرآن کہتا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. کیا کہتا ہے کہ سو اسٹیبلش ریگولر پریئرس، یعنی نماز قائم کرو، اینڈ گیو زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، اینڈ ہولڈ فاسٹ ٹو اللہ، اور اللہ کے ساتھ مکمل طور پر جڑ جاؤ. ہی از یور پروٹیکٹر، وہی تمہارا محافظ ہے. دا بیسٹ ٹو پروٹیکٹ اینڈ دا بیسٹ ٹو ہیلپ، اور وہ سب سے زیادہ اچھا محافظ اور سب سے اچھا مددگار ہے. جی اسٹوڈینٹس، آج ہم نے یہ کوشچن کرنا ہے. کوشچن نمبر 3 ہے واٹ از زکوٰۃ. واٹ از زکوٰۃ. Zakat is a compulsory charity which all well-to-do Muslims must give. Zakat is a compulsory charity which all well-to-do Muslims must give. میں آپ کو یہ ایک ہی کوشچن آج دے رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کل آپ کو جو کوشچن دیا تھا وہ تھوڑا سا لینتھی تھا، تو آپ کل والا کوشچن جو ہے وہ آج اس کے ساتھ ملا کر یاد کیجئے تاکہ پچھلا کوشچن بھی یاد ہو جائے اور یہ والا کوشچن بھی یاد ہو جائے. اس کو آپ لکھیے اور یاد کیجئے.